بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر۔ عزیز طلباء، ہمارے درس کا موضوع کیا ہے؟ قربانی کی اہمیت اور طریقہ۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ قربانی کسے کہتے ہیں، تبھی تو اس کی اہمیت اور اس کا طریقہ جاننے کا فائدہ سمجھ میں آئے گا۔ قربانی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ قربانی کو عربی زبان میں کہتے ہیں اضاحی، یا کہتے ہیں اضحیہ۔ الف یا حمزہ، الف محموزہ، ضاد حا یا اور تا، اضحیہ۔ ویسے قربانی بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن چونکہ عربی میں دو اضحیہ ہے، یہاں دیکھو اس طرح سے اضحیہ، اسی کو اردو میں قربانی کہتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے اضاحی، اضحیہ کی جمع ہے اضاحی۔ چونکہ ہمارا دین اصل میں عربی زبان میں ہے، اس لیے اردو میں کیا کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاح۔ ایسے ہی قربانی کو عربی میں کہتے ہیں اضحیہ یا اضاحی، اور اس کو اضحیہ بھی پڑھتے ہیں، حمزہ کے کسرہ کے ساتھ، دونوں طرح پڑھتے ہیں۔ اور بھی قرأت ہے، لیکن آپ کے لیے اتنا کافی ہے۔ قربانی عربی زبان کا لفظ ہے، قربانی بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن عربی زبان میں قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربان، قرب، قرب یعنی قریب ہونا، نزدیک ہونا، تو اسی کا مبالغہ کا صیغہ ہے قربان، یعنی ایسی چیز جس کو پیش کر کے آپ کسی کی قربت حاصل کر لیں، وہ کیا ہے؟ قربان یا قربانی۔ کوئی ایسی چیز کسی کو دیں کہ وہ آپ کے قریب ہو جائے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ قربانی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی چیز ہم پیش کریں کہ اللہ ہم سے قریب ہو جائے، یا ہم اللہ کے قریبی بندے بن جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے، قریب ہونا ہم لوگ کیا دنیا کے اندر بھی چاہتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کے قریبی بن جائیں، چاہتے ہیں نا؟ دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہم کسی بڑے آدمی کے قریبی ہوں، تو ایسے ہم کو یہ بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے قریبی بندے بن جائیں۔ جو اللہ کا جتنا زیادہ قریب ہوگا، وہ اللہ کا اتنا بڑا ولی ہوگا۔ اللہ کا ولی کیسے بنتے ہیں؟ جتنا زیادہ جو اللہ کا قریبی بنے گا، اتنا بڑا وہ اللہ کا ولی بنے گا۔ اللہ کا ولی بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ ہاں، اللہ کا ولی کوئی ایسا نہیں کہ ولی کوئی الگ مخلوق ہے یا ان کی طرف کوئی وحی آتی ہے۔ ولی جو جتنا پکا مومن ہے، وہ اتنا بڑا جو ہے ولی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کا قریبی بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ بننا ہے۔ تو کچھ بھی چیز ہم اللہ کے لیے پیش کریں، کوئی بھی اچھی چیز، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، جانور کی قربانی، کچھ بھی پیش کریں، یہاں تک کہ کوئی موقع آئے، ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، یہ کیا کہلاتا ہے؟ قربانی۔ تو قربانی کا جو لفظ ہے یہ عام لفظ ہے،
مطلب اس میں ہر نیک عمل، ہر اچھا کام، اطاعت، فرما برداری، سب قربانی میں داخل ہے. سب کام اس کے عمومی معنی میں داخل ہیں. لیکن ہمارے معاشرے سماج میں قربانی جب بولا جاتا ہے تو قربانی سے ایک خاص معنی مفہوم لیا جاتا ہے. ہاں بیٹا، قربانی جب ہم بولتے ہیں تو قربانی سے کیا مفہوم سمجھتے ہیں؟ جانور کی قربانی ہے نا. جانور قربان کرنا، بہیمۃ الانعام میں سے کوئی جانور قربان کرنا، اس کو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا. جانور جو قربان کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا مقصد کیا ہے قربانی کرنے کا؟ جو جانور قربان کرتے ہیں، قربانی کا ماحول ہے، گاؤں کی گلی گلی میں جانور بندھے ہوئے ہیں، قربانی کے لیے تیار ہیں. یہ جانور قربان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے بہت سارے مقاصد اور فوائد ہیں. جو سب سے زیادہ اہم فائدہ ہے، سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی قربت، اسی لیے اس کو قربانی کہتے ہیں. کیا مقصد ہے؟ اللہ کی قربت، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. قربانی کرنے سے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ہے. اور اللہ کی قربت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ قربانی کرنے سے. جو ہم جانور قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت قربانی کرنے والا ہے، دکھاوے کے لیے، مقابلے کے لیے، منافسے کے لیے. یہ سب مقصد نہیں ہوتا ہے. کیا مقصد ہوتا ہے؟ سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی. کیا ہے؟ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. رضامندی یعنی اللہ ہم سے خوش ہو جائے. یہ سب سے بڑا مقصد ہے قربانی کرنے کا. اسی رضامندی کو ہر عبادت میں جو ضروری شرط ہے، اخلاص، یہی ہے. جب ہم خالص دل سے، سچے دل سے، سچی نیت سے جانور قربان کریں گے اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کے حکم سے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اسی کا نام تو ہے اخلاص، ہے نا. اخلاص جو ہے سچی نیت سے کوئی کام اللہ کے لیے کرنا، اور کوئی وہاں مقصد نہ ہو، بس یہی مقصد ہے. تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوا قربانی کا؟ اخلاص. اور یہی بنیادی شرط ہے. اگر یہی شرط نہیں ہوئی تو جانور ذبح کر کے چاہے کوئی کتنا بھی ذبح کر لے، کچھ فائدہ نہیں ہے. تو سب سے پہلی جو شرط ہے اخلاص والی، یہ شرط ہونی چاہیے قربانی میں. کیا شرط ہے؟ پہلی شرط قربانی کے لیے اخلاص. کیا شرط ہے؟ یہی مقصد ہے قربانی کا، سب سے عظیم مقصد. اس میں بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اخلاص، اللہ کی رضامندی، خوشنودی، عظیم مقصد. قربانی کے بہت سارے مقاصد اور فائدے ہیں. کچھ مقاصد کا تعلق روحانیت سے ہے، باطن سے ہے، اور کچھ مقاصد کا تعلق اور فوائد کا تعلق ہمارے ظاہر اور معاشرے اور سماج سے ہے. تو سب سے پہلا فائدہ یا سب سے پہلا مقصد قربانی کا کیا ہے؟ اخلاص. اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، اور تیسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں اللہ کا تقوی. اللہ کا تقوی حاصل ہوتا ہے قربانی کرنے سے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ متقیوں سے قربانی قبول کرتا ہے. اللہ رب العالمین متقیوں سے قربانی قبول کرتا ہے.
ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. کیا مطلب ہے آیت کا؟ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں اس کا گوشت، اس کا خون اللہ کے پاس جاتا ہے کیا؟ نہیں جاتا. گوشت ہم لوگ کھا لیتے ہیں، گوشت جو ہے ہم لوگ کھا لیتے ہیں، خون بہہ جاتا ہے. اللہ کو کیا فائدہ؟ اللہ کو کیا جاتا ہے؟ تقویٰ. اللہ ہمارے تقویٰ کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ یہ جو جانور قربان کر رہا ہے اس کو قربان کرنے کے لیے اس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ کو پرہیزگاری. ویری گڈ. کیا کہتے ہیں؟ پرہیزگاری. جیسے آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں، ڈاکٹر دوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز سے پرہیز کرنا. کیا کرنا؟ پرہیز کرنا، بچنا. پرہیز کا مطلب کیا ہے؟ بچنا. تو یہ کام کرنا ہے، کھانا ہے، اور یہ اس سے پرہیز کرنا. ایسے ہی دین میں بھی فلاں 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 کام کرنے، فلاں فلاں کام نہیں کرنے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، ایسے کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ کام نہیں کرنے کے ہیں. چوری نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنا، گالی نہیں دینا. یہ سب کام کی پرہیزگاری کے ہیں. ان سے پرہیز کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تقویٰ کہلاتا ہے. پرہیز کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تقویٰ. تو تقویٰ کا معنی ہوا بچنا. تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ بچنا. کس سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا، معصیت سے بچنا، بری چیزوں سے بچنا، بری عادت سے بچنا. ہاں بیٹا آپ بتاؤ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ہاں بتائیے. تقویٰ ابھی ہم نے بتایا. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بچنا. تقویٰ یعنی بچنا. کس سے بچنا؟ جہنم کی آگ سے بچنا. کیسے؟ گناہوں کو چھوڑ کر کے، گناہوں سے بچ کر کے جہنم کی آگ سے بچنا. یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. یہی سب سے بڑا فائدہ ہے قربانی کا. قربانی کرنے سے تقویٰ ملتا کیسے ہے؟ جانور ذبح کیا تو دل میں تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جانور ذبح کرنے سے تقویٰ ہوتا کیسے ہے؟ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ گناہوں سے کیسے بچا جاتا ہے؟ جب جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں تو اس سے دل میں تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری کی صفت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کیسے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں؟ دیکھیے گناہ کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا جو دل ہے، نفس، وہ کہتا ہے یہ گناہ کر لے. ہمارا جو من ہے نا، من، ہاں گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ نفس کرواتا ہے. ویری گڈ. نفس ہم سے کہتا ہے یہ گناہ کر لو، بہت مزہ آئے گا. کوئی آدمی بیڑی پی رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. کیوں کرتا ہے وہ سب؟ وہ گناہ کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے، وقتی مزہ، تھوڑی سی دیر کے لیے، لیکن ہمیشگی کی سزا آخرت میں بہت بڑی سزا ہوگی. تو یہ جو نفس ہے نا، ہمارا نفس، یہ گناہ کرواتا ہے. تو نفس کا علاج، نفس کی تربیت، ہمارا جو من ہے، نفس یعنی ہمارا من، ہمارا دل، جو دل میں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، وہی نفس ہے. تو یہ جو نفس گناہ کرواتا ہے، اس کی اصلاح، اس کی درستگی، نفس کی تربیت اور نفس کا تزکیہ، یہ ہم کو قربانی سے ملتا ہے. کیسے ملتا ہے؟ قربانی سے ملتا ہے. کیسے ملتا ہے؟ دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو. جب ہم کوئی جانور قربان کرتے ہیں، یا تو جانور پالتے ہیں یا خریدتے ہیں. جو مال ہے، مال سے نفس کو بہت محبت ہوتی ہے. مال سے، آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جس کو مال سے محبت نہ ہو؟ سب کو ہے نا. مال، روپیہ، پیسہ، سب کو محبت ہے. تو جو مال ہم
بہت محنت سے کماتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، اس مال کو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس مال کو ہم خرچ کرتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، اس جانور کو قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، وہ مال جو ہم نے محنت سے کمایا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ گویا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے حکم کے سامنے، ہم یہ سوچتے ہیں اپنے دل میں، اپنے نفس میں یہ خیال لے کے آتے ہیں کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کی راہ میں اس کو دے دیں گے، قربان کر دیں گے تو کیا چلا جائے گا ہمارا؟ دل میں ہمارے یہ خیال آتا ہے کہ یہ سب کچھ مال جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ کا عطا کردہ ہے، اس کا دیا ہوا ہے، اس مال کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ ایسے کرنے سے ہمارے دل کی اصلاح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ دل کی اصلاح ہوتی ہے، اور مال جو امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے اس مال سے محبت کم ہوتی ہے۔ خرچ کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، مال کو قربان کرنے سے، مال کے لیے جو دل میں محبت، حرص، لالچ جو بھری رہتی ہے وہ مال کی محبت دلوں میں کم ہو جاتی ہے۔ تو دل کی تربیت ہوئی، نفس کی تربیت، تو نفس کی تربیت ہوگی، تزکیہ ہوگا تو نفس دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو قربانی کرنے سے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہم آج یہ مال قربان کر رہے ہیں، کل کو اگر اللہ ہماری جان بھی مانگے تو ہم اپنی جان بھی اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار رہیں گے۔ اب جان کی بات آ گئی تو ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ قربانی کی جو اصل بنیاد ہے، جو یادگار ہے، قربانی کی یادگار کہاں سے جڑی ہے؟ ہاں جی، ویری گڈ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ سب واقعہ لوگ جانتے ہیں، تمام لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں، نبی جو خواب دیکھتے ہیں تو وہ خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے بیٹے کی قربانی کا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں اس سے پہلے اور بہت ساری قربانی دے چکے تھے، بہت سارے امتحانوں سے گزر چکے تھے۔ اب یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، اپنے بیٹے کو، لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے، بہت مشکل کام تھا، بہت مشکل۔ ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ کے حکم کو بجا لائے اور اپنے بیٹے کو چھری سے ذبح کرنے کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا ارادہ اور ان کا عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ ان کی یاد میں قیامت تک کے لیے اس عمل کو ایک عبادت بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی جگہ دمبا کو ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مان لیا ابراہیم، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ انہی کی یاد میں یہ قربانی کی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے رب کے حکم سے، اپنے خالق مالک رازق کے حکم سے اپنے بیٹے کو قربان کیا، ان کی یاد میں ہم ہر سال جانور قربان کر کے اس یاد کو، سنت کو، اس قربانی کے جذبے کو تازہ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی قربانی کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ رب العالمین کے احکامات کی تنفیذ کے لیے ہر طرح کی قربانی ہر وقت دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ قربانی کے ساتھ ایک اور لفظ رہتا ہے، ایثار و قربانی۔ ایثار و قربانی۔ ایثار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی قربانی کے فائدوں میں سے ایثار، ساتھ سے ایثار۔ ایثار کا مطلب ہے دوسروں کو ترجیح دینا۔ دیکھیے دین کی جو تعلیمات ہیں بہت شاندار تعلیمات ہیں،
دوسروں کو ترجیح دینا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس پانی ہے، آپ کو بھی پیاس لگی ہے اور آپ کے بھائی کو بھی پیاس لگی ہے، تو آپ نے کہا کہ چلو بھائی آپ پی لیجئے پہلے، میں بعد میں پی لیتا ہوں، یا آپ نے جیسے اس میں پانی ہے، آپ کو پیاس لگے آپ پورا پانی پی جائیں گے، لیکن آپ تھوڑا سا پانی پی لیے کہ چلو اس میں سے تھوڑا سا ہمارا بھائی بھی پی لے، اس کی بھی پیاس بجھ جائے، اس کو ترجیح دیا۔ یا یہ کہ میں تو چلو ویسے ہی کام چل جائے گا، آپ پی لیجئے۔ یہ کیا ہے؟ دوسرے کو ترجیح دینا، دوسرے کو ایثار، قربانی۔ تو قربانی ہمیں یہ بھی سکھلاتی ہے کہ ہم معاشرے سماج میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو ترجیح دیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کو پوری کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا گوشت ہم دوسرے لوگوں کو بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، غریبوں میں، محتاجوں میں، اقربا میں، یار دوستوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی کیا ہے کہ اپنے کو ضرورت ہے گوشت کی کہ چلو کئی دنوں تک کھائیں گے، لیکن یہ ہے کہ معاشرے سماج میں اور لوگ ہیں جن کو آج بھی نہیں مل رہا ہے، تو ہم اپنی ان ضرورتوں کو چھوڑ کر کے ان کے لیے گوشت تقسیم کر دیتے ہیں کہ چلو وہ بھی گوشت کھا لیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، جو قربانی نہیں کر پا رہے ہیں، چلو وہ لوگ بھی گوشت کھا لیں۔ تو ہم نے وہاں پر دوسروں کو ترجیح دیا، تو دوسرے کو ترجیح دینے کا جذبہ ہم کو قربانی کرنے سے سیکھنے کو ملا۔ قربانی کرنے سے دوسروں کے لیے ہمیں دوسروں کو ترجیح دینے کا جذبہ ہم کو ملا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو سنت ہے یہ اللہ رب العالمین نے جاری کر دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لہذا اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ کوثر میں، جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ فَصَلِّ نماز پڑھو، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وَانْحَرْ، اور قربانی کرو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو۔ نماز کے ساتھ میں قربانی کا ذکر آیا ہے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اسلام کا سب سے عظیم رکن ہے کلمہ شہادتین کے بعد میں، اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ نہر کہتے ہیں اونٹ کو ذبح کرنے کو، نہر کہتے ہیں اونٹ کو ذبح کرنے کو، لیکن جو ہے یہاں پر سب قربانی مراد ہے، جو ہے چاہے اونٹ کے علاوہ دوسرے جانور ہوں، جیسے دمبا ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، یا جو ہے بقرہ ہے، جاموس ہے، جو بھی ہے سب اس میں شامل ہیں۔ بہیمۃ الانعام ان کو کہا جاتا ہے، بہیمۃ الانعام۔ جاموس کے بارے میں اختلاف ہے بہرحال۔ تو قربانی کرنے کے جو عظیم فوائد ہیں، جو مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے ایک مقصد ہے اطاعت اور فرما برداری۔ ایک پہلا مقصد کیا تھا؟ اخلاص، تقوی، رضامندی، وہ کئی چیزیں ان کو ہم نے ایک پوائنٹ شمار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا اطاعت اور فرما برداری، یہ بھی کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ضروری شرط ہے۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت کی، فرما برداری کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بتایا کہ اللہ حکم دے رہا ہے، اسماعیل نے بھی اطاعت کی۔ اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں تو قربان نہیں ہوں گا، کہا کیا؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابو جان، جو اللہ حکم دے رہا ہے اس کو کر گزریے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اطاعت کی، فرما برداری کی۔
تو ہم کو قربانی سے اطاعت یعنی اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری ہمارے دین کے ہماری زندگی کے تمام گوشوں میں زندگی کے تمام لمحات میں ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ یہ ہم کو قربانی سے ایک عظیم سبق اور درس ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ قربانی کا دوسرا فائدہ اطاعت اور فرما برداری، اور یہی کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے جو ہے دوسری شرط ہے۔ اور ایک ہم نے آپ کو بتایا تھا تقوی کا حصول قربانی سے ہوتا ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، شکر گزاری ہوتی ہے۔ قربانی کرنے سے اور کیا ہوتا ہے؟ شکر گزاری۔ دیکھیں میں نے کئی فائدے بتائے ابھی، قربانی کے کئی فائدے بتائے ابھی: اخلاص، اطاعت و فرما برداری، تقوی کا حصول، گناہوں کی معافی، شکر گزاری۔ کیا ہے شکر گزاری؟ بندہ جو کچھ اس کے پاس مال ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، جانور کو ذبح کرتا ہے، تو یہ جو ہے اس کا فائدہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ معاشرتی اور سماجی فائدے ہوتے ہیں قربانی کرنے سے۔ غریب، محتاج، بیچارے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سال بھر جو ہے بکرا کا جو ہے گوشت نہیں ملتا ہے، تو ان کو قربانی کے موقع پر انہیں گوشت کھانے کو جو ہے مل جاتا ہے۔ آپس میں تعاون کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ قربانی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں تعاون کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، غربت ختم ہوتی ہے، اخلاقی اور نفسیاتی فائدے ہوتے ہیں، نفس کی تربیت ہوتی ہے، ہمارا باطن اور ہمارا ظاہر دونوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ فائدے ہیں قربانی کرنے کے، یہ کچھ قربانی کرنے کے فائدے جن سے قربانی کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار قربانی جانور ذبح کرنے سے کیا فائدہ، اتنا پیسہ دے دو، صدقہ کر دو، غریبوں میں بانٹ دو۔ تو میرے بھائیوں، غریبوں میں پیسہ بانٹنے اور صدقہ کرنے سے وہ فائدے حاصل نہیں ہوتے جو قربانی کرنے سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ قربانی ایک الگ عبادت ہے، اس کے اپنے الگ مقاصد ہیں اور فائدے ہیں، لہذا قربانی کے پیسہ صدقہ کرنے سے وہ فائدہ نہیں ملنے والا جو قربانی کرنے سے ملتا ہے۔ قربانی اسلامی شعیرہ ہے، اسلامی شاعر ہے، اسلام کی علامت ہے، لہذا اس علامت کو زندہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بدلے میں صدقہ کرنے سے قربانی کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اب آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قربانی کا طریقہ، قربانی لفظ عام ہے، اس میں سب چیز داخل ہے۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کے کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ تو قربانی کے طریقہ جب کہتے ہیں تو شاید اس سے یہ مراد ہو کہ ذبح کرنے کا طریقہ۔ قربانی کا طریقہ یعنی ذبح کرنے کا طریقہ، یعنی قربان جو جانور ہے اس کو، قربانی کا جو جانور ہے اس کو ذبح کرنے کا طریقہ۔ باقی جانور خریدنے سے پہلے جانور کو دیکھ لینا چاہیے کہ جانور تندرست ہے کہ نہیں ہے، بیمار تو نہیں ہے، سینگ تو نہیں ٹوٹا ہے، اس کا پیر تو نہیں ٹوٹا ہے، لنگڑا تو نہیں ہے، کانا تو نہیں ہے، بہت زیادہ لاغر تو نہیں ہے، یہ سب دیکھ لینا چاہیے۔ خوبصورت جانور ہو، چونکہ ہم اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں اس لیے خوبصورت جانور ہو، حسب استطاعت جیسی اللہ نے طاقت دی ہے اس استطاعت میں ہمیں جانوروں کو قربان کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے اونٹ قربان کیے تھے؟ 100 اونٹ۔ 100 اونٹ میں سے 63 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے، اور باقی کے لیے حضرت علی سے کہا باقی اونٹ تم ذبح کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو حج کے موقع پر کیا تھا۔ تو جیسی استطاعت ہو ویسی استطاعت آدمی 1 قربانی، 2 قربانی، 3 قربانی، پورے گھر کی طرف سے 1 قربانی، یا پورا بڑا جانور پورے گھر کی طرف سے، یا ایک حصہ لے لیا، یہ سب جو ہے درست ہے۔ اب جو ہے اس کو قربان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ذبح کرنے کا۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری جس سے ذبح کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے تیز کر لینا چاہیے۔ چھری کو تیز یعنی دھار کر لینا چاہیے۔ کیوں؟
اس لیے کہ چھری جتنی تیز ہوگی جانور اتنی جلدی ذبح ہو جائے گا، اور جتنی جلدی ذبح ہوگا اتنا اس کو آرام ملے گا، تکلیف نہیں ہوگی۔ گردن میں کچھ رگ ہوتی ہیں، وہ رگ جب کٹ جاتی ہے تو تکلیف نہیں ہوتی، پھر جانور تڑپتا رہتا ہے تھوڑی دیر، تکلیف نہیں ہوتی رگ کٹتے ہی۔ تو چھری تیز ہوگی تو جلدی سے رگ کٹ جائے گی جانور کی، اس کو پھر تکلیف نہیں ہوگی۔ تو چھری تیز ہونی چاہیے۔ جانور کو قبلہ رخ لیٹا لینا چاہیے، قبلہ کی طرف، یعنی جانور کو اس کے بائیں لیفٹ جانب پر لٹا کر کے، اور اس جانب جنوب کی طرف اس کا سر رہے گا، اور بائیں پہلو پر وہ لیٹے گا، تو اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ قبلے کی طرف رخ کر کے جانور کو اچھی طریقے سے قابو میں کر لے، اور اس کے اوپر دایاں پیر بائیں ہاتھ سے اس کی کھوپڑی کو، اس کے منڈی کو پکڑ کے رکھے، اور دائیں ہاتھ میں چھری رکھے، اور دائیں قدم سے اور دبا کے رکھے تاکہ اچھی طریقے سے قابو میں رکھے۔ پھر اس کی گردن پر، گردن جیسے لمبی گردن ہے تو گردن میں جو سر کی طرف کا حصہ ہے وہاں سے ذبح کرے۔ ذبح کرنے میں اس کی جو سانس کی نلی ہے، کھانے کی جو نلی ہے، اور جو اودجان ہیں، جو رگیں ہیں، وہ رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ ان 3-4 چیزوں کا کٹنا ضروری ہے۔ یہ کٹ گئی تو وہ ذبح ہو گئی۔ اس کے بعد اس کو اتنی دیر چھوڑ دیا جائے کہ اس کا خون نکل جائے، اور جو ہے وہ حرکت کرنا بند کر دے۔ ابھی حرکت کر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، تب تک اس کی چمڑی نکالنا، اس میں سے گوشت نکالنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قربانی کرنے کا طریقہ ہے۔ لیکن ایک چیز رہ گئی، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کیا پڑھے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب جس کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو اس کا نام لے لے تو بھی بہتر ہے۔ اللہم تقبل من فلان، یا اپنی طرف سے کر رہا ہے اللہم تقبل منی ومن اہلی، اے اللہ میری طرف سے قبول کر لے، میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کر لے۔ یا کہے اللہم منکا و الیکا، اے اللہ یہ جانور تمہاری طرف سے تھا، تیری ہی طرف جا رہا ہے۔ اور ایک آیت بھی ہے، بعض روایتوں میں اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ اس آیت کو پڑھ لیا جائے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اس آیت کا بھی ذکر بعض روایتوں میں موجود ہے۔ اگر یہ نہیں بھی معلوم ہے پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے خالی اتنا بھی ذبح کر لیا کافی ہے۔ جس کی طرف سے ذبح کر رہے ہیں اس کا نام لینا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ نیت میں آ گیا یہ جانور فلاں کی طرف سے، یا اس جانور میں فلاں فلاں لوگ ہیں، ان کا نام لے لیا جائے۔ اللہم تقبل من فلان و فلان و فلان و فلان، یا نام نہیں معلوم ہے تو نیت کر لیا، اسی سے جو ہے کافی ہو گیا۔ یہ قربانی کی اہمیت، افادیت اور اس کا طریقہ ہے مختصر طور پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قربانی کے عظیم مقاصد اور فوائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔